آپ جدھر دیکھیں نسبت ہی نسبت نظر آتی ہے، یا نسبت اولیاء نظر آئے گی یا نسبت انبیاء نظر آئے گی۔ کیسے؟ اب لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھیں، میں نے کہا پڑھو قرآن، لیکن آنکھوں پہ تعظیم مصطفیٰ کی اینک لگا کے قرآن پڑھو، دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا کے قرآن پڑھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں 2 پہاڑیوں کا ذکر ہے۔ اب راشد صاحب اگر پہاڑی کا ذکر ہو تو فوراً انسان کے ذہن میں خیال جاتا ہے وہاں سبزہ ہوگا، بڑی سینری اچھی ہوگی، گرم پانی اور ٹھنڈے کے چشمے ہوں گے، پیٹرول نکل رہا ہوگا، نمک نکل رہا ہوگا، کوئلہ نکل رہا ہوگا، سونا نکل رہا ہوگا۔ ایسے بھی پہاڑ ہیں جس سے پاکستان میں بھی ہیں، سونا نکلتا ہے ان سے، سعودی عربیہ میں بھی ہیں۔ فوراً ذہن کس طرف جاتا ہے کہ وہاں سے سونا نکل رہا ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا پہاڑیاں تو کائنات میں ہزاروں ہیں، لیکن 2 پہاڑیاں ایسی ہیں جو میرے دین کی نشانی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ پیٹرول نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، سونا نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، کہ نکلتا کیا ہے؟ مفسرین شیعہ اٹھا لیں، اہل حدیث اٹھا لیں، دیوبندی مفسر اٹھا لیں، ہر ایک کو ماننا پڑے گا نہ وہاں سونا نکلتا ہے، نہ چاندی نکلتی ہے، نہ جپسم نکلتا ہے، نہ کوئلہ نکلتا ہے، نہ نمک نکلتا ہے، نکلتا کچھ بھی نہیں۔ چٹیل پہاڑی ہے، سخت پہاڑ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ درخت ہیں، نہ کوئی وہاں سے دھات نکلتی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ سینری بھی کوئی نہیں ہے، وہاں ٹھنڈک بھی نہیں ہے، لیکن ہے کیا؟ ان پہاڑیوں پر اللہ کی ولیہ کے قدم لگ گئے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی میرے دین کی نشانی ہے اور مروہ بھی میرے دین کی نشانی ہے۔ پہاڑی تھی، آپ کو سارے واقعے کا پتہ ہے، حضرت ہاجرہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے۔ اب وہاں وہ نفل پڑھنے گئی تھی، عقل سے پوچھے نا، وہ تو بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، لیکن چونکہ اللہ کی ولیہ تھی 7 چکر لگائے۔ میرے رب کو ولیہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا قیامت تک جو حاجی آئے، جو عمرہ کرنے آئے، میری ولیہ کے قدموں والی جگہ پہ چلے، ولیہ کے انداز میں چلے اور ولیہ کے قدموں والی جگہ پر کھڑے ہو کے مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب سعودی حکومت نے کیا کیا؟ ادھر وہ آپ کو پتا ہے وہ گورنمنٹ نسبتوں کی قائل ہی نہیں، لیکن اللہ ان سے بھی کیا کرواتا ہے، پہاڑی ختم کر کے برآمدے 2-3 برآمدے بن گئے۔ پہاڑی ختم ہو گئی، سرے پر دونوں سروں پر پہاڑی ہے تھوڑی تھوڑی بس۔ درمیان میں حکم کیا تھا، جہاں ہاجرہ گھاٹی، ادھر صفا تھی ادھر مروہ، درمیان میں گھاٹی تھی، ہاجرہ تیز چلی تھی، حکم تھا جہاں ہاجرہ تیز چلی تو بھی تیز چل، جہاں آہستہ چلی آہستہ چل۔ اب جہاں ہاجرہ تیز چلی ہیں وہاں تو چونکہ برآمدہ ہے، وہاں سبز لائٹیں لگا دی گئی، ان کو کہتے ہیں میلین اخضرین۔ سعودی گورنمنٹ وہابی گورنمنٹ ہے، دنیا جانتی ہے، سبز لائٹیں لگائی ہیں کہ یہ ہاجرہ کے تیز چلنے کی جگہ یہاں تیز چلو۔ ادھر کہتے ہیں نسبتوں کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن چونکہ مجبوری ہے، حج عمرہ اس کے بغیر ہوتا نہیں، برآمدے 2 ہیں یا 3 ہیں، نیچے جہاں ہاجرہ کے قدم لگے ادھر کہتے ہیں نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، نیچے بھی برآمدہ ہے اوپر بھی برآمدہ ہے، ادھر اپنے عمل سے مان رہے ہیں، جہاں ہاجرہ کے قدم لگے اس کے نیچے بھی برکت ہے، وہاں بھی برکت ہے، اوپر بھی برکت موجود ہے۔ عمل کچھ ہے، عقیدہ کچھ ہے، کہتے ہیں نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، اور ادھر عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہاجرہ کے قدم جس جگہ لگے ہیں صرف وہ جگہ نہیں، اوپر بھی برآمدہ ہے، ہوا میں بھی برکت ہے، نیچے بھی برکت آ گئی ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، اب ہمارے بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں وہاں جائیں تو ان کا عقیدہ نظر آتا ہے، اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو عقیدہ ہمارا نظر آتا ہے۔ چلو آپ پوچھو کہ اللہ وہاں چلا ہے، جو کہ رب چلا ہے وہ تو کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ تو چلنے سے پاک ہے۔ ہاجرہ کے قدموں والی جگہ پہ چلو، چل کے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگو یا اللہ میرے گناہ نہ دیکھ، ولیہ کی ولایت دیکھ لے۔ تو قرآن نے اصول کیا دیا؟ قرآن نے اصول یہ دیا کہ جہاں اللہ کا ولی یا ولیہ قدم رکھ دے، مزار نہ بھی ہو، جسم نہ بھی ہو، وہاں بھی دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے۔ جس قبر میں ولی کا جسم موجود ہو اگر وہاں دعا مانگی جائے تو کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کالج کے سلیبس میں یہ آیتیں لگی ہوئی ہیں راشد صاحب،
وہاں تو ہر کمپنی کے لڑکے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی عزیزو سنو, اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا مروہ میرے دین کی نشانی ہے, ہاجرہ کے قدموں والی جگہ پہ چلو مجھ سے مانگو. میں نے کہا جہاں ہاجرہ کے صرف قدم لگیں وہاں دعا مانگی جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے, جہاں داتا علی حجویری کا جسم انور موجود ہے وہاں مانگی جائے تو کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا آپ نے کیا کر دیا سر, آپ نے ظلم کر دیا. میں نے کہا میں نے کیا ظلم کیا؟ آپ نے داتا صاحب کو حضرت حاجرہ سے بڑھا دیا. میں نے کہا میں نے داتا صاحب کو حاجرہ کے برابر رکھا ہے, اگر میں بڑھا بھی دوں تو کفر پھر بھی کوئی نہیں, کیونکہ حضور کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں, وہ پہلی امت کی ولیاں ہیں, یہ اس امت کے ولی ہیں. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, جیسے آقا سارے انبیاء سے افضل ہیں ایسے ہی میرے آقا کی امت کے ولی پہلی امتوں کے ولیوں سے افضل ہیں. اگر پہلی امتوں کی ولیہ کے قدموں والی جگہ پہ برکت ہو سکتی ہے تو محمد عربی کے غلام ولی کے مزار والی جگہ پہ برکت ضرور ہو سکتی ہے. جہاں ہاجرہ کے قدم لگ جائیں وہاں دعا مانگو تو جلدی قبول ہوتی ہے. جہاں حضرت معصوم شاہ کا مزار موجود ہے, ان کا جسم موجود ہے, وہاں مانگی جائے تو کیوں نہیں قبول ہوتی؟ پھر توجہ فرمائیے, میں نے عمرہ نہیں کیا تھا نا جی, تو میرا خیال تھا کہ حضرت مقام ابراہیم پر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے معمولی سے ہلکا سا نشان ہو گیا, لیکن میں پتھر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یوں نشان پاؤں کے ہیں جیسے کیچڑ میں پاؤں پیوست ہو جاتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا کھب گیا, پیوست ہیں دونوں پاؤں. اب دیکھیں نا کہ بتوں کی عبادت سے اللہ نے منع کیا, حضور آئے ہی بتوں کو توڑنے, 360 بت توڑ دیے. اب اگر اس پتھر پر خلیل اللہ نے کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کر بھی دی تھی, نشان بن بھی گئے تھے, تو عقل تو کہتی ہے اس کو دور پھینکانا چاہیے, پھینکو پر دور اسے, کیا کرنا ہے اس پتھر کو؟ شریعت کے حکم سے کعبے کے سامنے پتھر گاڑ دیا گیا, کعبے کے سامنے فٹ ہو گیا. اب لوگ توحید 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 کی بڑی رٹ لگاتے ہیں. ابتداء اسلام میں مقام ابراہیم پہ نفل ضروری نہیں تھے. میرے آقا مدینہ سے آئے مکہ عمرہ کرنے, میرے آقا کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. جو قرآن کی آیت کا شان نزول عرض کر رہا ہوں, عمر فاروق پیچھے طواف کر رہے ہیں. میرے آقا نے مڑ کے دیکھا تو عمر تو رکے ہوئے ہیں. فرمایا عمر کیوں رک گئے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں طواف کے بعد جو نفل ہوتے ہیں نا وہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھوں, مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھوں. عبادت ہو خدا کی اور تعظیم و خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والے پتھر کی. اب پڑھے لکھے ماشاءاللہ کدبات, مجھے تو ہر طرف کدبات ہی کدبات نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں شمار والے کدھر چھپ گئے ہیں, شہر والے میرے خیال میں آئے ہی نہیں ہیں. ہم تو ان کو بڑا عاشق ثابت کرتے ہیں, عاشق آج بستروں میں پڑے ہوئے ہیں, عجیب عاشق ہیں. بہرحال کہ عمر فاروق نے عرض کی حضور میرا دل چاہتا ہے نفل پڑھوں. اب اگر نبیوں کی تعظیم شرک ہوتی, لکھ لیں دل میں عقیدہ, نبیوں کی تعظیم شرک اور بدعت ناجائز ہوتی, رب کو جبریل بھیجنا چاہیے تھا میرے محبوب عمر سے کہو کلمہ دوبارہ پڑھے, عبادت میری ہے اور خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والے پتھر کے سامنے کرنا چاہتا ہے. یہ کیا توحید ہے؟ ہم نے پتھروں سے ہٹایا ہے, عمر پھر پتھروں کی طرف لے جا رہا ہے. لیکن رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل جا کے میرے یار کو وہی سنا دے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, جو خواہش تیرے غلام عمر کی ہے ہمیں بھی یہی عقیدہ پسند ہے کہ عبادت میری ہو, تعظیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والے پتھر کی.